بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے ایڈوانس سیلری لون لینا چاہتے ہیں، آپ سرکاری ملازم ہیں اور نیشنل بینک آف پاکستان سے ایڈوانس سیلری لون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ آن لائن بھی ایڈوانس سیلری لون اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ایڈوانس سیلری لون کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے NBP اور اس پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں، آپ کے سامنے نیشنل بینک آف پاکستان کی آفیشیل مین پیج اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے اس پر کلک کریں گے، آپ کے سامنے نیشنل بینک آف پاکستان کا آفیشیل مین پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہاں پر آپ کو مختلف آپشنز نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے یہاں پر شروع میں دیا گیا ہے NBP اور اس کے بعد ہے پروڈکٹس اینڈ سروسز، تو آپ نے پروڈکٹس اینڈ سروسز پر کلک کرنا ہے۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں، مختلف اس میں آپشن آتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ایڈوانس سیلری، تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے تو آپ کے سامنے یہ مختلف آپشنز شو ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہتا ہے پرسنل لون کے لیے کہتا ہے پرماننٹ امپلائیز کین اویل فائنانسنگ اپ ٹو R3 ملین، آپ 30 لاکھ تک لون لے سکتے ہیں اگر آپ پرماننٹ گورنمنٹ ملازم ہیں۔ اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں لیکن پرماننٹ نہیں ہے، کنٹریکٹ پر ہیں، تو آپ 20 لاکھ تک لون لے سکتے ہیں کہ انسٹالمنٹس 4 سال کے لیے ہوتی ہیں۔ 48 انسٹالمنٹس آپ کی بنے گی اور اس 48 انسٹالمنٹس میں آپ نے واپس کرنی ہے۔ لویسٹ مارک اپ بیس پر آپ اس میں لون حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے لیے نیچے آپشن دیا گیا اپلائی آن لائن اور نیو، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں، آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہوتا ہے۔ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو آن لائن ہی فل کرنا ہے اور فل کرنے کے بعد اس کو سبمٹ کرنا ہے۔ آپ نے یہ اپلیکیشن فارم کس طرح سے فل اپ کرنا ہے؟ اپلیکیشن فارم فل اپ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے۔ اس میں بیسک ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں، آپ نے وہ ڈیٹیل دینی ہے اور آپ کا اپلیکیشن فارم فل اپ ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ پہلے کہتا ہے اپلیکینٹ نیم، درخواست گزار کا نام، تو یہاں پر آپ نے اپنے مکمل نام لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اپلیکینٹ CNA، یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے مارشل سٹیٹس، ازدواجی حیثیت آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ آپ سنگل ہیں، میرڈ ہیں یا دیگر ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہے CNC ڈیٹ ایشو، یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ کی تاریخ اجرا لکھنی ہے۔ شناختی کارڈ کی تاریخ اجرا لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ڈیٹ آف برتھ، یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اپنی تاریخ پیدائش لکھنی ہے۔ تاریخ پیدائش لکھنے کے بعد نیکسٹ یہ کہتا ہے فادر اور ہسبینڈ نیم، اگر آپ میل ہیں تو پھر آپ اپنے والد کا نام لکھیں گے، اگر آپ فیمیل ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں پھر بھی آپ اپنے والد کا نام لکھیں گے۔ اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کا شناختی کارڈ آپ کے ہسبینڈ کے نام کا بنا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ کا نام یہاں پر لکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے فادر اور ہسبینڈ CNC، یہاں پر آپ نے والد یا ہسبینڈ کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ یہ کہتا ہے موبائل نمبر، یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد ہوم لینڈ لائن، یہاں پر آپ نے اپنے گھر کا فون نمبر لکھنا ہے۔ اگر آپ کا PTCL ہے تو PTCL نمبر یہاں پر لکھ دیں، اگر PTCL نمبر نہیں ہے تو پھر کوئی اور بھی موبائل نمبر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور موبائل نمبر نہیں ہے تو پھر آپ اس خانے کو خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ای میل، یہاں پر آپ نے اپنی جی میل لکھنی ہے اس خانے میں۔ اس کے بعد ہے ڈیپینڈنٹس، کہ آپ کے زیر کفالت افراد کی تعداد کل کتنی ہے، جتنی بھی آپ کے زیر کفالت افراد کی تعداد ہے آپ وہ یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد کوالیفیکیشن، آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے، آپ بلو میٹرک ہیں، گریجویٹ ہیں، انٹرمیڈیٹ ہیں، یا آپ کی ماسٹر ہے یا میٹرک ہے یا اور کوالیفیکیشن ہے، جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کر دیں۔ اپنی کوالیفیکیشن لکھنے کے بعد اس کے بعد ہے پریزنٹ ایڈریس، یہاں پر آپ نے اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے پریزنٹ سٹی، یہاں پر جس سٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہ سٹی یہاں پر سلیکٹ کریں، جو جس سٹی میں بھی آپ رہ رہے ہیں پورے پاکستان میں جس سٹی میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہ سٹی یہاں پر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہے پرماننٹ ایڈریس، یہاں پر آپ نے اپنا پرماننٹ ایڈریس مستقل پتہ جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا گیا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد مستقل شہر کا نام لکھنا ہے جس شہر میں بھی آپ مستقل طور پر رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے امپلائمنٹ
ٹائپ، آپ کی ملازمت کی نوعیت کون سی ہے، آپ کنٹریکٹ پر بیس پر ہیں یا پرماننٹ بیس ہیں، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہے آرگنائزیشن ٹائپ، یہاں پر آپ نے ملازمت کی نوعیت سلیکٹ کرنی ہے، آپ کس ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ آرمڈ فورسز ہیں، بینک یا اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ امپلائمنٹ ادر دین ابو، کوئی بھی آپ نہ آرمی میں کام کر رہے ہیں، نہ ہی آپ بینک میں کے ملازم ہیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کنٹریکٹ بیس پر ہیں یا پرماننٹ بیس پر کام کر رہے ہیں، انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، جج ہیں یا لارج لوکل کارپوریٹ ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی آپ کی، یا آپ لائر ایز اے لائر کام کر رہے ہیں، یا لوکل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں، یا ملٹی نیشنل کمپنی کے انڈر کام کر رہے ہیں، آپ پولیٹیشین ہیں، پرائیویٹ پروونشل گورنمنٹ کنٹریکٹ پر ہیں، یا آپ پروونشل گورنمنٹ میں ایز اے پرماننٹ کام کر رہے ہیں، یا آپ نے پبلک آٹونومس باڈی ہے یا پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہیں، جو بھی آپ کے کرائیٹیریا ہے، جس کرائیٹیریا میں آپ پورے اترتے ہیں وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد ہے ڈپارٹمنٹ، یہاں پر آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام لکھنا ہے، جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے امپلائمنٹ نیم، یہاں پر آپ نے اپنے ادارے کا نام لکھنا ہے، ادارے کا نام لکھنے کے بعد ورک ایڈریس، یہاں پر آپ نے ورک ایڈریس جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اور جس ادارے میں کے علاوہ جس یونٹ میں، یا آپ اگر آپ گورنمنٹ اسکول میں کام کر رہے ہیں پھر آپ اپنا اسکول کا نام لکھیں گے، اگر آپ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں پھر آپ موجودہ ہاسپٹل کا نام لکھیں گے، اگر آپ آرمی میں کام کر رہے ہیں پھر آپ اپنے موجودہ یونٹ کا نام لکھیں گے۔ اسی طرح سے جس ادارے میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس جگہ آپ موجود ہیں، وہ اس کا ایڈریس یہاں پر لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے آفس یا سٹی ورک سٹی، کس سٹی میں آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی جس سٹی میں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ یہاں پر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہے ورک فون، اگر وہاں پر پی ٹی سی ایل کی سہولت موجود ہے تو یہاں پر پی ٹی سی ایل کا نمبر لکھ دیں، اگر وہاں پر پی ٹی سی ایل کا نمبر نہیں ہے تو آپ پھر یہاں پر جو آپ کا ہیڈ ہے اس کا نمبر یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اپنے دفتر کا فون نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ڈیزگنیشن اور رینک، یہاں پر آپ نے اپنا عہدہ لکھنا ہے، جو بھی آپ کا عہدہ ہے۔ اس کے بعد گریڈ، آپ کس گریڈ میں کام کریں، گریڈ 1 سے لے کر جس گریڈ میں بھی آپ کام کریں گریڈ 21 تک، آپ جو بھی آپ کا گریڈ ہے وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منتھلی گراس سیلری، آپ کی منتھلی گراس سیلری کتنی ہے، اور اس کے بعد منتھلی نیٹ سیلری، ایک ہوتی ہے گراس سیلری، ایک ہے نیٹ سیلری۔ گراس سیلری وہ ہوتی ہے جو آپ کے پے سلپ پر ٹوٹل پیمنٹ شو ہوتی ہے، آپ کی سیلری شو ہوتی ہے، اور نیٹ سیلری وہ ہوتی ہے جو ڈیڈکشن کرنے کے بعد، ٹیکس کٹنے کے بعد اور آپ کا جی پی فنڈ کٹ کرنے کے بعد جو آپ کی نیٹ سیلری آپ کو ملتی ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد لینتھ آف سروس، یہاں پر آپ نے لینتھ آف سروس سلیکٹ کرنی ہے، جتنی بھی آپ سروس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ریمیننگ سروس، آپ کی ریمیننگ سروس کتنی ہے، یہ صرف آپ نے سالوں میں لکھنی ہے کہ آپ کتنے سال سروس کر چکے ہیں، اور 60 سال تک، ابھی آپ کی 60 سال عمر نہیں ہے تو آپ 60 سال تک یہاں پر اندازہ لگا کر لکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ کی سروس رہتی ہے۔ فرض کیا کہ ابھی آپ کی عمر 35 سال ہے تو آپ پھر یہاں پر لکھیں گے آپ کی 25 سال سروس باقی ہے۔ اس کے بعد ہے ادر سورس آف انکم، اگر آپ کے جاب کے علاوہ بھی کوئی سورس آف انکم ہے تو پھر یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ کلک کریں انکم فرام انویسٹمنٹ، یا آپ کسی بھی اور سورس سے، جس سورس سے بھی آپ انکم حاصل کر رہے ہیں وہ یہاں پر اپنا سورس آف انکم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اپلائیڈ اماؤنٹ، کہ آپ کو کتنے لون کی ضرورت ہے، کتنا لون آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جتنا آپ لون اپلائی کریں گے اس سے تقریباً 80% آپ کا لون منظور ہوگا۔ اگر آپ یہاں پر 10 لاکھ تک اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا 7 سے 8 لاکھ تک منظور ہوگا، اگر آپ یہاں پر اپلائی کرتے ہیں 20 لاکھ پھر آپ کا منظور ہوگا تقریباً 15 سے 16 لاکھ تک، اگر آپ 30 لاکھ تک اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا 23 سے 24 لاکھ تک منظور ہوگا۔ تو جتنی بھی آپ اماؤنٹ لکھیں گے وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیلری اکاؤنٹ ان این بی پی، نیشنل بینک آف پاکستان کا، یہاں پر جو جس اکاؤنٹ میں آپ کی سیلری آتی ہے وہ اکاؤنٹ نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد لون ٹینیور، آپ کتنے سال تک یہاں لون لینا چاہتے ہیں اتنے سال کا ٹینیور یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد ہے ریفرڈ بائی، آپ کو کس ریفرنس کے ذریعے سے یہاں پر پتہ چلا ہے کہ آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں ایڈوانس سیلری لون لے سکتے ہیں، آپ کو برانچ مینیجر نے گائیڈ کیا ہے، آپ ریلیشن شپ مینیجر کے تھرو آئے ہیں، واک ان کسٹمر کے طور پر آئے ہیں، یا آپ کو کسی اور سورس کے تھرو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ آپ اپلائی اس طرح سے کر سکتے ہیں یا آپ ایڈوانس سیلری لون حاصل کر سکتے ہیں، جو جس رائے سے بھی آپ کو انفارمیشن ملی ہے وہ یہاں پر آپ کلک کر دیں۔ اس کے بعد ہے
یہ آپ کو خالی ڈبہ نظر آ رہا ہے، آپ اس خالی ڈبے پر کلک کریں۔ خالی ڈبے پر کلک کرنے کے بعد I accept terms and condition, click here to view۔ یہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس پر کلک کریں، کلک کرنے کے بعد آپ جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کریں، اور ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے سبمٹ اپلیکیشن۔ یہاں پر آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں۔ اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک میسج بھی موصول ہوگا اور جی میل بھی آپ کو رسیو ہوگی کہ آپ کا لون کے لیے سکسیسفلی اپلائی ہو چکا ہے۔ یہ تھا سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے نیشنل بینک آف پاکستان سے ایڈوانس سیلری لون آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔